حضرات ایک ضروری اعلان سنیں، مسجد کی موٹر خراب ہو چکی ہے۔ تمام اہل محلہ اپنا اپنا حصہ ملائیں تاکہ موٹر مسجد کی جلد از جلد ٹھیک ہو سکے۔ ماشاءاللہ آج بہت پیسے ہو گئے ہیں، آج ہی جا کر کاریگر کو لاتا ہوں اور مسجد کی موٹر ٹھیک کروا دیں۔ کال کس کی آ گئی ہے؟ یہ کون ہے؟ جی السلام علیکم، کون؟ جی وعلیکم السلام، میں حمزہ بات کر رہا ہوں کمپنی کی طرف سے۔ جی فرمائیے، کیا بات کرنی ہے؟ مبارک ہو، آپ کا قرآن اندازی میں انعام نکل آیا ہے۔ انعام کون سا نکل آیا ہے؟ انعام میں آپ کا 125 موٹر سائیکل نکلا ہے۔ 125 موٹر سائیکل نکلا ہے؟ وہ کون سی قرآن اندازی ہے؟ میں نے تو کسی قرآن اندازی میں کوئی اپنا نام نہیں درج کروایا۔ بھائی جان آپ نے حصہ نہیں لیا تھا، ہم نے آپ کا نمبر قرآن اندازی میں ڈال دیا تھا۔ اب یہ موٹر سائیکل ہمیں کیسے ملے گی؟ جی بھائی جان آپ کو کچھ ٹیکس جمع کروانے پڑیں گے، پھر آپ کی موٹر سائیکل آپ کے گھر پہنچا دیں گے۔ دیکھیں بھائی، میں تو بہت ہی غریب آدمی ہوں بھی، میں ایک امام مسجد ہوں اور میری 5,000 روپے تنخواہ ہے۔ میں تو اپنا گزارا مشکل سے کر رہا ہوں، میں کیسے ٹیکس ادا کر سکتا ہوں؟ جی دیکھیں آپ امام مسجد ہیں، ہم آپ کے لیے اتنا کر سکتے ہیں کہ آپ 20 کے بجائے آپ 10,000 روپے جمع کروا دیں۔ 10,000 روپیہ میں کیسے جمع کروا دوں؟ کہاں سے لاؤں؟ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ چلیں میں کچھ کرتا ہوں، کچھ انتظام کرتا ہوں، آپ تھوڑی دیر انتظار کریے گا، میں کچھ انتظام کر لیتا ہوں۔ جی آپ اسی نمبر پہ جائز کیش کروا دیجیے گا۔ چلیں میں کچھ کرتا ہوں۔ اب پیسوں کا انتظام کیسے کیا جائے؟ چلیں ایسا کرتا ہوں، جو مسجد کی موٹر کے لیے پیسے جمع ہوئے ہیں نا، وہی ان کو دے دیتا ہوں، موٹر سائیکل تو آ جائے گی نا۔ السلام علیکم رانا ناصر محمود صاحب، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ یہ 10,000 روپے جو ہے نا، یہ آپ اس نمبر پہ جائز کیش کر دیں۔ جی السلام علیکم، جی میں نے پیسے بھجوا دیے ہیں، وہ اب آپ میری موٹر سائیکل جو ہے نا وہ آپ میرے گھر بھجوا دیں۔ جی کون سی موٹر سائیکل، کون سی قرآن اندازی، کون سی کمپنی؟ میں نے تو آپ کے ساتھ فراڈ کیا تھا۔ فراڈ کیا تھا؟ مطلب کیا آپ کا؟ آپ نے جھوٹ بولا تھا؟ جی میں نے تو جھوٹ بولا تھا، ہمارا تو یہ کاروبار ہے۔ ہوئے ہوئے میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ یہ تو مسجد کے پیسے تھے، اب میں انتظامیہ کو کیا جواب دوں گا؟ یہ کیا؟ آج بھی پانی نہیں ہے؟ یہ امام مسجد کرتے کیا ہیں؟ آج انہوں نے سپیکر چلایا تھا، اتنے پیسے جمع ہوئے ہیں، یہ سارے پیسے کہاں گئے پھر اگر موٹر نہیں بنوائی تو؟ امام صاحب، قاری صاحب جی، آپ نے کیا تماشا بنایا ہوا ہے؟ آپ نے 2 دن لگاتار اسپیکر چلا کر آپ نے پیسے اکٹھے کیے ہیں اور موٹر ابھی تک نہیں بنی۔ پیسے کھانے کا ارادہ ہے؟ کیا کر رہے ہو آپ؟ آپ کو مسجد کا کوئی احساس ہے یا نہیں؟ آپ کیسے امام ہیں؟ لگتا ہے پیسے دے کر نیت خراب ہو گئی ہے آپ کی۔ عثمان بھائی، امام مسجد ایسے بات کرتے ہیں جس طرح آپ کر رہے ہیں؟ تو کیسے بات کریں؟ آپ بہت بدتمیزی کر رہے ہیں امام مسجد سے۔ حمزہ بھائی، تقریباً 1 ہفتہ ہو گیا ہے، موٹر خراب ہے، کس نے بنوانی ہے؟ پیسے جمع کیے ہیں انہوں نے، تو موٹر بھی تو انہوں نے بنوانی ہے نا۔ آپ تمیز سے بھی کہہ سکتے ہیں، آپ بہت بدتمیزی کر رہے ہیں۔ جو پیسے اکٹھے کیے وہ کدھر ہیں؟ ادھر لاؤ، میں بنوا دیتا ہوں موٹر۔ آپ سے یہ کام نہیں ہونا، آپ نماز پڑھایا کریں اور گھر کو جایا کریں، آپ کے بس کی بات نہیں ہے مسجد کا کام کروانا۔ دیکھیں عثمان میاں، یہ مسجد کی ذمہ داری میرے اکیلے پہ عائد نہیں ہوتی ہے،
یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ آپ نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ذمہ داری؟ میں اکیلا کام نہیں کروا سکتا۔ جو پیسے اکٹھے کیے ہیں وہ کدھر ہیں؟ مجھے دو۔ وہ میں نا کسی فراڈیے کی باتوں میں آ کے نا یہ پیسے میں ان کو دے بیٹھا ہوں۔ کسی فراڈیے نے میرے ساتھ فراڈ کر لیا ہے۔ فراڈ کر لیا ہے؟ چلیں قاری صاحب پریشان نہ ہوں، فراڈ تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم معذرت خواہ ہیں، ہم نے آپ سے بدتمیزی میں بات کی ہے۔ چلیں قاری صاحب آپ چھوڑیں، فراڈ تو ہر آدمی کے ساتھ ہوتا ہے۔ قاری صاحب آپ دل چھوٹا نہ کریں، ہم آپ کی تنخواہ بڑھا دیتے ہیں۔ اور امام صاحب مسجد کے کاموں کے لیے آپ پریشان نہ ہوں، مسجد کا جو بھی کام ہے وہ میں اپنے ذمے لے لیتا ہوں۔ کوئی بھی کام ہو آپ مجھے بتائیے گا، میں وہ کروا دیا کروں گا۔ اپنے امام مسجد کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا خیال رکھا کریں، یہ تھوڑی سی تنخواہوں میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر ضرور کر دیں۔